گزشتہ 2 دن سے آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ جو موجودہ چیف منسٹر صاحب ہیں وہ جانے والے ہیں، ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کو بھجوانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو فارمر چیف منسٹر گنڈا پور صاحب 2 دن پہلے یہاں پر موجود تھے ان کو پھر لایا جا رہا ہے۔ ایسی چیز کوئی ایویڈنس ہے، کوئی آثار ملے ہیں، کوئی ایسے انڈیکیشنز ہوئے ہیں، یا محض جس طرح عام ایک ہوائی باتیں ہوتی ہیں ایسی باتیں ہیں؟ دیکھیں، سہیل افریدی صاحب کو لانے کا فیصلہ بھی عمران خان نے کیا تھا اور ہٹانے کا فیصلہ بھی وہی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی عمران خان صاحب لائے تھے، ہٹایا بھی انہوں نے ہی ہے۔ تو یہ ایسی یہ باتیں بالکل اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ صرف دیکھیں، جب پارٹی بڑی ہوتی ہے، جب لیڈر جیل میں ہوتے ہیں، تو اس طرح کی افواہیں اور اس طرح کی چیزیں اڑ جاتی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میرے خیال سے علی امین گنڈا پور صاحب نے خود جب سہیل افریدی صاحب سی ایم بنے تھے تو انہوں نے مبارکباد دی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے ان کی طرف سے۔ اور سہیل افریدی اپنا کام کر رہے ہیں۔ میرے خیال سے اس وقت کوئی اتنے وہ نہیں ہے کہ جی یہ چینج ہو رہا ہے وہ اصل چیز یہ ہے کہ اس جو عوام نے ہم پر اعتماد کیا ہے ہم اس کو کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک۔ پہلی بات۔ دوسری یہ کہ جو عمران خان کے ویژن ہے اس پہ ہم چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں۔ اور ایک اور بات، میں صرف آپ پھر شرمیلا صاحبہ کے پاس جائیں گے، میں ان سے صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب نے جو جیل کاٹی 14 سال، ان کو جیل میں کس نے ڈالا اور کیوں جیل میں ڈالا؟ 2 چیزیں، میں 2 کوشچن ضرور میرے ان پہ کہ کس نے ڈالا اور کیوں ڈالا۔ اور اگر نواز شریف صاحب نے ڈالا ہے تو پھر یہ مجھے بتائیں کہ آج جو ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ کوئی اصولی سیاست ہے؟ یہ اصولی سیاست ہے؟ پھر تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمیں بڑی بہادری سے جیل کاٹی ہے۔ تو آپ کہیں کہ یہی ہمارے اصول ہوتے ہیں، ہم جیل بھی اس طرح کاٹتے ہیں، پھر آ کے بیٹھتے بھی ہیں اسی طرح۔ ٹھیک سر، آگے بڑھتے ہیں۔ زاہد خان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ یہ بتائیے گا کہ چونکہ بات ہو رہی ہے چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی تبدیلی کی، اس پہ گزشتہ 2 دن کے دوران گنڈا پور صاحب بہت باتیں کر چکے ہیں، بہت سی باتیں ہوئی ہیں اور وہ منظر یہاں پر ہیں۔ کل جو تھا ایک ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ بانی چیئرمین کی جو بہنیں ہیں تینوں موجود تھیں ایک کسی ڈیجیٹل میڈیا کے انٹرویو میں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں آ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو سہیل افریدی کو ہٹاؤ تو پھر ہم آپ کے ساتھ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ واقعی ایسی بات ہے؟ آپ چونکہ حکومت کے محکمے میں شامل ہیں، حکومتی جماعت میں اہم عہدے پر ہیں، کیوں ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ایک شخص کو، ایک فرد کو جو کہ ایک صوبے کا نمائندہ ہے، الیکٹڈ ہے، اس کو ہٹانے کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اور یہ بڑا سیریس الزام ہے ان کی بہنوں کا کہ ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان کو چینج کر دیا جائے۔ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ شوکت چودھری صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ زرداری صاحب نے ضرور جیل کاٹا اور پیپل پارٹی میں بھی بہت سخت دور گزرا تھا۔ اور میں حالانکہ ہمارے ساتھ بھی پیپل پارٹی نے بہت کچھ کیا تھا، میں نے بھی ان کے حکومت میں کالج میں 75 میں 3 مہینے ٹارچر سیل میں گزاری تھی۔ لیکن جب وہ سیاست میں یہ چیزیں ہوتی ہے، جب وہ خود معزول ہو گئے اور جب ان کی MRD بن گئی، تحریک چلی، تو ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اور وہ بڑی خوش دلی سے ہر ایک نصرت بٹو صاحب کے جو سر پہ ڈنڈا مارا اور خون بہ رہا تھا وہ بھی ہمیں یاد ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں، یہ نہیں ہے کہ دیکھیں ہماری جو سیاست ہے، ہم اس میں ناکامی کا سبب یہی بنتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ٹانگوں کو کہتے ہیں اور پھر ہم چیختے بھی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ میں مداخلت نہ کرے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم سیاسی اکٹھے ہو اور ہم ایک پلیٹ فارم پہ چلے اور ہمارے ساتھ ایسا ہم دوسرے کے ٹانگ میں کھینچے تو ہم مل بیٹھ کے یہ مسائل حل ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ کے نظریات میں میرے نظریات میں کوئی فرق ہوگا، آپ کسی طریقے سے چاہتے ہوں گے، جب مل بیٹھ جائیں گے تو اس کا کوئی راستہ بھی مل سکتا ہے، راستہ بھی نکل سکتا ہے۔ اس سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک آپ نے میرے صوبے کی بات کی ہے، میں شوکت چودھری صاحب سے پوچھتا ہوں، یہ ساری باتیں آپ کی اپنی جگہ پہ۔ چلو عمران خان کے ساتھ زیادتی ہو گئی، وہ جیل میں ہے، اس کے آنکھ میں جو آنکھ ٹھیک نہیں ہے، اس کی آنکھ کے لیے اسپتال لے کے گیا، آپ اس کو نہیں۔ لیکن یہ جو 5 دن آپ نے صبح کو بند کیا، جو لوگ رول رہے تھے، جو خواتین اور جو بچے، ان کا کیا قصور تھا؟ اس کو 3 دفعہ تو آپ کو مینڈیٹ اس نے دیا ہے، ان کا کیا قصور تھا؟ جو ایمبولینسوں میں لوگ مر رہے تھے تو ان کا کیا قصور تھا؟ اور آپ نے وہ 100 اور 150 بندے اس میں بٹھائے تھے روڈوں میں اور روڈ بند کیے ہوئے تھے، تو وہ تو آپ کا اپنا حکومت تھا، تو اپنی حکومت کے خلاف کوئی احتجاج کرتا ہے۔ ہم نے کیوں احتجاج اپنی حکومت کے خلاف کیا؟ کیونکہ اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کی کرتے تو یا اسلام آباد میں کرتے، یا پنڈی میں کرتے، یا پنجاب میں کرتے۔
آپ نے تو اس صوبے میں کیا جس نے آپ کو 3 دفعہ مینڈیٹ دیا ہے. زاہد خان صاحب ذرا آگے بڑھنا ہے. میں ذرا شرمیلا فاروقی سے سوال کروں. شرمیلا جی, آپ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیل کی, اور وہ ڈیل کی باتیں ظاہر ہے اب اتنی آبویس ہیں, اتنی اوپن ہیں کہ فارمر چیف منسٹر کہہ رہے ہیں, وزراء کہہ رہے ہیں. گزشتہ 2-3 سالوں میں جب سے آپ چونکہ اتحادی ہیں لیکن حکومت میں شامل نہیں ہیں, انہوں نے آپ کو, آپ کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا کہ یہ کہانی کیا ہے, ڈیل تھی تو کیوں تھی اور ناکام کیوں ہوئی اور شرطیں کیا تھی اس کی؟ نہیں جی, ہمیں تو کسی ڈیل کے بارے میں نہیں پتا. اگر کوئی ہو بھی رہی ہے یا کوئی ہو رہی تھی تو یا تو شوکت یوسف زئی صاحب کو پتا ہوگی یا حذیفہ صاحب کو پتا ہوگی, لیکن ہمیں نہیں معلوم اور نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے. دس از بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن. ہم ضرور یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے اور مفاہمت کے ساتھ چلنا چاہیے, کیونکہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں نا تو آپ کا یہ کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن کو ایک ورکنگ ریلیشن شپ میں اور ایک کنسٹرکٹیو ریلیشن شپ میں انگیج